أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا صدق الله العظيم. سورہ مزمل، سورہ نمبر 73. اس کا ترجمہ ہم پہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے. کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. پس جتنا قرآن
بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ان آیات کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ مطلب واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد تیاری کروا رہے ہیں کہ اب نبی بننے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا بار اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے اس طاقت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس طاقت کو حاصل کرنے کا نبوت کی ذمہ داری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا ہے۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے، اللہ کے سامنے قرآن کو بھی پڑھا جائے، اللہ کے سامنے رات میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ یہ تمام ہدایات اس صورت میں ہمیں پڑھنے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ فرمایا اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھیر ٹھیر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ویسے تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے، لیکن ہر آدمی اپنے طور پر اس بات کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ جو نہیں بھی رکھتا تجربہ تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اللہ کی یاد کے لیے اگر وہ رات کے وقت اگر اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کا ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے، ایک الگ ہی لو اللہ سے لگتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے۔ یہ رات میں ہی جو یہ رات کی عبادت کا جو ایک اثر ہے، مطلب جو رات کی عبادت کی جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، وہ دن کی عبادت میں اتنا اثر اور ویسی کیفیت انسان کی نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں تنہائی کا ماحول کم ہوتا ہے، خاموشی کا ماحول کم ہوتا ہے، لہذا ہے کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سب کے لیے یہ بات لاگو ہو سکتی ہے۔
دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اللہ کو وکیل بنا لو، مطلب یہ کہ اللہ پہ توکل کرو، اور یہ جو فرمایا کہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہیں جائے گا یا بتایا نہیں جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ سب بتایا جائے گا، لیکن جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کہنا چاہیے غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کٹ حجتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کا کلام سنانا ہے، سب کو بتانا ہے اور اللہ کو وکیل بنانا ہے اس معاملے میں، اللہ پہ یعنی بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، اور صبر کے ساتھ کرنا ہے اس کام کو، اور گالی کے بدلے میں گالی نہیں بکنا ہے، اور وہ جو ایک ہڑدنگ کا اور غنڈہ گردی کا ماحول بنا رہے ہیں ویسا ماحول آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی طرف سے شریفانہ جواب ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے غنڈوں سے الجھنے کے بجائے شریف آدمی یہی کرتا ہے کہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائی کہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی یہ کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک جو غنڈہ گردی کا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دے رہا ہے کہ اب میں تمہارا وکیل ہو گیا ہوں، مجھ کو وکیل بنا اور ان سے نمٹنا کا کام مجھ پہ چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب، یہ سب کچھ ہے، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہم ڈھیل دینا جان دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے چکر میں کوئی دوسرے لوگوں کو بھی نظر انداز تھوڑی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے منہ مت لگو، کٹ حجتی کرتے ہیں۔ یہ تاثرات نہ جائے جس طرح کی ان لوگوں کا ایک چھچوریائی کا ماحول ہے، وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ان آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ آگے بتا رہا ہے
کہ میں نپٹوں گا ان سے، وہ میرے پاس بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لاکھوں پھنسنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے، یہ سب ہے میرے پاس، کر لیں گے ان کو مستی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کیونکہ وہ خدا ہے، مالک ہے، جو اوپر فرمایا کہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب خدا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی آخری مالک بھی وہی ہے، آخر کے دن کا مالک بھی وہی ہے، آخرت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، سب کچھ، ساری طاقت اسی کی ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ جو باز نہیں آ رہا، جس نے ٹھان ہی لی ہے کہ مجھے نہیں ماننا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو سامنے رکھ کر بتاتا ہے کہ ان سے تو میں نپٹ لوں گا۔ اور یہ پورا نقشہ کھینچ کر بتاتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ، بیڑیاں، یہ باتیں اور عذاب، کہ ایک تیسرا دیکھنے والا آدمی اس طرف ہوش سے کام لے اور ان لوگوں کی طرح نہ کرے، بلکہ ہوش سے کام لے۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی غنڈہ گردی اور کٹ حجتی اور نبی کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر وعید تو ہے، ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ بھائی ابھی بھی پلٹو، موقع ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ لیکن جس طرح کے کردار کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دلاسا دے رہا ہے کہ یہ سب تو دنیا میں ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، لہٰذا یہ کہ جب اس قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے تو ان سے بجائے اس کے کہ ان کی طرح ہم ہو جائیں، ان کے لیول پہ اتر کے اسی قسم کی غنڈہ گردی اور چھچوریائی کرنے لگیں، اور گلی گلی پہ بحث مباحثے ہو رہا ہے، تو میں ہو رہی ہے، وہ نہ کرتے ہوئے آپ اپنی راہ الگ پکڑیں۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا کردار بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اور یہ تو میں والا انداز، بلا وجہ کی گالی گفتار کا یہ انداز جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے لوگ تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو واضح کر رہا ہے، سارے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی گرفت نہیں کر رہا تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں، کیونکہ امتحان کے لیے بنایا ہے، موقع پورا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کل کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ نے تو فوراً ہی پکڑ لیا، مجھے تھوڑا موقع تو مل جاتا، میں آگے چل کے سدھرنے کا سوچ رہا تھا، یا سدھر جاتا، آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، ہم نپٹیں گے ان سے، ہم نپٹ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ زیادہ تر ان کے اندر خوشحال لوگ تھے جو زیادہ غنڈہ گردی کر رہے تھے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کا تھوڑا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ بولنے لگتا ہے، وہ نہیں مانتا تو پھر وہی زیادہ غنڈہ گردی کرتا ہے، کیونکہ ان کو
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کری اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کو لگا کہ یار یہ دعوت تو کچھ ایسی ہے کہ ہماری جو کہنا چاہیے کہ چودراہٹیں چل رہی ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے، یا غنڈہ پرورتی کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سوچ ایسی ہوتی ہے، ان کو ڈر لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، سب کو جمع کر رہے ہیں، سارے انسانوں کو برابر بتا رہے ہیں، آخرت سے ڈرا رہے ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ جو ہے ہماری سرداریوں کے لیے خطرہ ہے، تو وہ لوگ زیادہ آگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے جو منظر کشی کر رہا ہے قیامت کی، کہ وہ دن بہت خطرناک دن ہے، اور یہ جو آج غنڈہ گردی کر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے غنڈے ہیں، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ یہ دنیا کے اندر ہی سب وقتی طور پر کر لیں گے، اصل جو دن آ رہا ہے وہ بہت ڈینجر ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے آدمی دنیا میں ہے، اور آخرت کا عذاب اس کے مقابلے بہت شدید ہے، جہنم کا عذاب بہت شدید ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ہم پکڑیں گے، اور وہ دن کیسا ہوگا یہ بتایا۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کا، کہ عام لوگ تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا کہ وہ اپنی ایمان پر اور اچھے سے جم جائیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ کر رہے تھے یہ حرکتیں، ان کے لیے وعید، ڈراوا کہ تم کر رہے ہو، سمجھو، پھر سمجھو میں اللہ ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انسانی دنیا کی تاریخ کے اندر، انسانی تہذیب کے اندر، انسانی جو کچھ جانتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ رسول پہلی بار آیا، بلکہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اسی طرح رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ فرعون بھی ایک سرکش آدمی تھا، اور یہ کفار کے جو یہ مکے کے جو کفار تھے، خاص طور سے سردار جو تھے، جو ایک طرح سے جیسے فرعون جو تھا ایک مصر کا بادشاہ تھا، اس کی طرف فرعون موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ نے نبی بنا کر انہیں بھیجا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ بھائی تو اللہ کی نافرمانی مت کر، اللہ کے آگے توبہ کر، اور یہ غرور تکبر چھوڑ دے۔ تو اسی طرح کی یہ حرکت نہیں ہے، سردار یہاں کے کر رہے تھے، وہاں تو قبیلائی نظام تھا، بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن اس قبیلائی نظام کے اندر یہ سرداران تھے زیادہ تر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا پیچھے کہ خوشحال لوگ، مطلب وہ
قبیلے کے سردار بڑے بڑے وہ لوگ زیادہ مخالفت کر رہے تھے، تو فرعون سے ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا فرعون کا ذکر کر کے کہ جس طرح فرعون کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا کہ فرعون کو سمجھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ قصے سنے ہوئے تھے لوگوں نے، موسیٰ فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے، کیونکہ وہاں پر مکے کے اندر کیا بلکہ سبھی جگہ لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں عام طور سے، اور اس وقت جاننے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے جو تمہیں حیرت کر رہے ہے، اور پھر فرعون کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ نے بتایا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، لہذا یہ کہ تم کو بھی پکڑ لیں گے ہم، تم یہ مت سوچو تمہیں پکڑیں گے، اور وارننگ ہے تمہارے لیے، اپنے آپ کو ابھی بھی سدھار لو۔ ایک غنڈے گردی کا جس آدمی کا مزاج ہے اس کو سمجھانے کا یہ آخری طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی تو سمجھ جا، سدھر جا، مان جا، نہیں تو پھر تیری پکڑ ہوگی۔ اب اس سے زیادہ پھر محبت کا انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ محبت سے بھی سمجھاتا ہے، ہر طرح سے بات مانتا ہے، لیکن جب ایک آدمی اس حد تک بگڑا ہوا ہے کہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے، مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر انہوں نے بتایا کہ بھائی اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے، سنو سمجھو، ٹھیک ہے، آپ کوئی یقین نہیں ہے مت مان، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نہ مان کر آپ ہونڈا گردی بھی بتا رہے ہیں۔ یہ تو صاف دکھ رہا ہے نا کہ ایک طرف ایک شریف آدمی کھڑا اور ایک طرف دوسری طرف ہونڈا گردی کر رہا ہے، تو اب تم سے کس انداز میں بات ہوگی؟ پھر یہی انداز ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب ہم نپٹیں گے ان سے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، بیڑیاں ہیں، اور فرعون کا جو انجام ہوا تھا ایسے ہی کچھ انجام اب تمہارا ہو جائے گا۔ بڑی سختی کے ساتھ پکڑا تھا ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، لہذا یہ کہ تم لوگ سمجھو۔ پھر آگے فرمایا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ بھی وہی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ کے بتا رہا ہے ان لوگوں کی غنڈہ گردی کے جواب میں، اور وارننگ بھی پلٹنے کی کہ بھائی ابھی بھی پلٹو، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ وہی دیکھو اب کہ اب اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ کس انداز میں سمجھا انسان، کیسا ضدی اور دھرا میں تو، اور کس انداز میں بھی آخری بالکل آخری انداز ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھیے آپ، ایک آدمی نہیں مانتا، نہیں سدھرنے کو تیار، تو یہ ہمارا آخری انداز ہوتا ہے۔ انسانوں کا انداز یہ ہوتا ہے، ہم انسان کو اتنا پہچانتے ہیں کہ یہ نہیں سدھرنے کو تیار۔ کچھ جو ایک کسی خاص فیلڈ میں بڑا تجربہ ہوتا ہے، مثلاً کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی بڑا گہرا تجربہ اس کو ہے، 25-30 سال اس سروس میں ہو گئے، اور وہ بڑی اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے غنڈوں کا مزاج کو،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کا انداز ہی ہوتا ہے کسی آدمی کو سمجھانے کا کہ اب اور کیا سمجھیں، کیسے سمجھیں؟ تو ماننے کو کسی صورت سے جب ہم انسان آپس میں اس طرح سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ نہیں ماننا، یہ غنڈہ گردی میں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرما رہا ہے کہ بڑا سختی کا دن ہوگا، کتنا بھیانک دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لو۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب اس سے کہہ کے چھوڑ دیا بس، یا نصیحت ہے، ماننا ہے مان، نہیں ماننا نہیں ماننا، حقیقت تو یہ ہونے والی ہے، ایک نصیحت ہے، اور اس سے زیادہ کیا کریں؟ کسی کا گلا مسا تھوڑی دیں گے بھیا تو مان جا، جب بھی نہیں مانے گا کیا کریں گے؟ زبردستی تھوڑی کسی کو، جو جاگ رہا ہے، جو سو رہا ہے اس کو جگا سکتے، جو جاگ کے آنکھیں جاگ رہا ہے لیکن آنکھیں بند کر کے بنا پڑا ہے، اس کو کیا جگاؤ گے؟ تو جان بوجھ کے نہیں جاگنا چاہتا، آنکھیں بند کر کے بن کے پڑو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اتنی شریفانہ زندگی، اتنی شرافت کا مجسم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں وہ بھی انتہائی شریف لوگ، اور شریف بنتے جا رہے ہیں۔ اگر غنڈے بھی تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا وہ بھی شریف ہو گئے، بے انتہائی شریف گروہ جو تم لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، تم ان سے غنڈہ گردی کر رہے ہو، چھچوریاں ہی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ مذاق مت سمجھو اس کو، یہ ہمارا کلام ہے، یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ تم شریف لوگوں کو پریشان کرو تو پھر تمہاری گرفت کی جائے، یہ انصاف کا تقاضا تو ہے ہی، ساتھ میں تمہارے لیے بھی وارننگ ہے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر کہہ دیا کہ یہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر، یعنی ابھی بھی موقع ہے۔ پھر آگے سے خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ یہ اصلی میں شروع میں جہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی ہے کہ اور لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یہ اصلی میں یہ اتنا حصہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ شروع میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ حصہ یہ کافی بعد میں نازل ہوا، بڑے عرصے کے بعد یہ نازل ہوا، تو اس کے اندر ان ہدایت کو اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے اور اس طرح بتا رہا ہے۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے۔
اور اس کا اجر بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں کو ہدایات دی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔